بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں لاکھوں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اہل بیت پر۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حکیم محمد بشیر عثمانی۔ میں آج آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جسے خسرہ کہا جاتا ہے۔ خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو عموماً چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے، سوا شیرخوار بچوں کے علاوہ۔ شیرخوار جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی 3-4 سال سے ایج سے بچے ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ خسرہ کی بیماری ہوتی ہے۔ اب خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر انسان کو زندگی میں ایک بار ضرور ہوتا ہے۔ اس میں مختلف تکلیف اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ خسرہ یہ سمجھ لیں اس کے ساتھ انسان کو بخار بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ بخار کی وجہ سے انسان کے جسم میں بدبو آتی ہے، اور اس کی شدت کی وجہ سے انسان بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ خسرہ جو ہے یہ تقریباً زیادہ تر یہ موسم کے ساتھ ساتھ کبھی گرمی میں اور کبھی سردی کے موسم میں اچانک پھیلتا ہے۔ پھیلنے سے مراد یہ ہے، فرض کریں آپ نے دیکھا کسی محلے میں آج کسی کو خسرہ ہے، کسی بچے کو یا بوڑھے کو، تو کچھ ٹائم کے بعد یا کچھ وقت کے بعد آپ سنیں گے کہ اسی محلے میں کسی اور کو بھی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کا پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا، اور یہ اچانک پھیل جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ موسم سرما اور بہار دونوں موسم میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ 2 سے 3 سال بعد یہ اچانک پھیلتا ہے، اور 10 سال کے بعد اس مرض یعنی یہ مرض شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے۔ خسرہ بخار عام بخار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مثلا جس طرح ایک بندے کو عام بخار ہو، اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ اس بخار کے خسرہ کے بخار سے ہوتی ہے۔ اس سے انسان کا جسم جس طرح ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو انتہائی زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، جسم کا ہر حصہ درد کرتا ہے، تو یہ اس طرح کی بیماری ہے۔ اب یہ بچوں کے علاوہ بوڑھے یا اس طرح کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہوگا تو بڑوں کا نہیں ہوگا، بڑوں کو ہوگا تو چھوٹوں کو نہیں۔ صرف شیرخوار جو بچے چھوٹے ہوں اس کے علاوہ تقریباً یہ ہر ایک کو خسرہ ہوتا ہے۔ اگر یعنی فرض کریں اگر آج نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ یہ خسرہ ضرور انسان کو ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، بظاہر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو انتہائی کمزور کر دیتی ہے، انسان کے چہرے پہ جسم پہ دانے نکل آتے ہیں۔ تو اس کا میں کچھ تو آپ کو اس کی میں علامات بتاتا ہوں کہ یہ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھے خسرہ ہے۔ پھر میں اس کا آگے انشاءاللہ اس کا علاج بتاؤں گا۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ خسرہ ہوگا تو ضرور، لیکن آپ کو وہ جو تکلیف اس خسرے سے ہوتی ہے یا اس کی جو شدت ہوتی ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور بہت جلد آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہفتہ 10 دن بندہ بستر پہ پڑا رہے اور اس کی وجہ سے تکلیف کو برداشت کرتا رہے۔ تو آگے چل کے میں آپ کو اس کی وہ بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے۔ اچھا، اب اس کی فرض کریں اس کی نشانی یہ ہے کہ جس کو فرض کریں خسرہ ہوتا ہے، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو بلغم، جس کو ہم ریشہ یا ایسی چیزیں بولتے ہیں، وہ مریض کے ناک اور منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس بندے کے آپ ناک میں دیکھیں، ہر وقت اس کی بلغم ناک سے آتی ہوگی، منہ میں اس کے تھوک جمع ہو جاتا ہے،
اس کی وجہ سے پھر چھینکیں وغیرہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو نزلہ اور زکام میں شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر کھانسی، اسی کے ساتھ کالی کھانسی وغیرہ کا حملہ اس پہ ہو جاتا ہے۔ پھر نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ سردی سے بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بخار ہوا اور اس کے بخار میں شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ملیریا سے ہوتی ہے، میں اس کے خسرہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سردی بہت زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ اب خسرہ جو مبتلا ہوتا ہے مریض، اس کو چڑچڑا پن بہت زیادہ آتا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، اس کا سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر بار بار اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے۔ پھر ناک سے گندا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر خسرہ جو ہوتا ہے، اس سے انسان کی آواز بیٹھ جاتی ہے، اور بار بار کھانسی سے اس کے سینے میں درد ہونا محسوس ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی قبض کی شکایت اس میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سانس پھولنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر خسرہ بخار یہ 72 گھنٹے بعد، یعنی 72 گھنٹے کے بعد، مثال کے طور پہ پہلے انسان کو ہلکا سا بخار محسوس ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پھر اس طرح کرتے کرتے یعنی 72 گھنٹے کے بعد یہ بندے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد 72 گھنٹے میں پھر یا چوتھے دن اور کبھی 5ویں دن اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان کے جسم پہ، چہرے پہ چھوٹے چھوٹے سرخ جس طرح وہ دانے ہوتے ہیں، وہ دانے نکل آتے ہیں، پھر یہ دانوں کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ابتدا میں انسان ہوتا ہے، جب یہ دانے نکل آتے ہیں، چہرے پر دانے نکلتے ہیں، اسی طرح جسم پر دانے نکلتے ہیں، تو اس وقت انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ داغ اب میرے جسم سے نہ اتریں۔ اچھا، اس کو میڈیکل کی اصطلاحات میں اس کو چکن باکس بھی کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ بندہ اس سے ڈر جاتا ہے کہ شاید اب یہ دانے جو مجھے نکلے ہیں میرے چہرے پہ یا جسم پہ، شاید یہ داغ اور دبے ختم نہ ہوں، لیکن یہ آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا رہتا ہے، آہستہ 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 یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی چہرے پہ یا جلد پہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، لیکن اس وقت بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو پیشانی ہے، چہرہ ہے، پھر اس طرح وہ سارے بدن پر اس کے وہ دانے نکل آتے ہیں، تو اس سے شاید بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دانے اب مجھے پر مسلسل رہیں گے، اب ظاہر ہے میرے چہرے کی رنگت خراب ہو جائے گی، مجھے ہر وقت ظاہر ہے ٹینشن کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہ اس سوچ و بکار میں رہتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے نقصان ہو۔ تو اس کا جو ہوتا ہے نا، وہ دانے وغیرہ یہ جو چیز جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے ایک، تو دوسرا سردی کے ساتھ یہ بخار چڑھتا ہے، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ یہ بخار اترتا رہتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، کسی وقت اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ بخار کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ بندے کو بخار میں اس کی پھر وہ درجہ جو حرارت ہوتی ہے، کبھی یہ 110 میں آ جاتا ہے، کبھی 120 پہ رہتا ہے، پھر مریض کے ساتھ شدت کے ساتھ اسے چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میں اس کی آپ کو ایک مثالیں اور اس کی جو ہے نا علامات بتاتا ہوں۔ پھر شدت کے ساتھ جسم پہ خارش نکلنی شروع ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اگر گرمیوں میں ہو تو بندے کو گرمیوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ پت وغیرہ نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کو پھر تکلیف میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، وہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب بچہ کمزور ہوگا تو اس کمزوری کی وجہ سے بچے میں اور زیادہ تکلیفیں اور ایسی چیزیں، اس کو اور بیماریاں اس طرح کی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی خسرے کی شدت میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ خاص کر بچوں کے لیے انتہائی زیادہ نقصان یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بعض ہم لوگ اس کا بغیر اس کے علاج بھی کرواتے ہیں، جس طرح بعض تو میڈیکل کا چیک اپ وغیرہ کروا لیتے ہیں، میڈیکل میں علاج کرواتے ہیں، لیکن اس کا اور بھی بے شمار آسان علاج ہیں۔ ایک جس طرح وہ ملکہ ہوتا ہے، اس ملکے کے آپ کیا کریں، مثال کے طور پہ اگر بچہ چھوٹا ہے
یا گرمیوں میں موسم میں ہے، پھر اس کے 1-2 دانے منقے کے آپ جو ہے نا 1 کپ دودھ لیں اور اس دودھ میں جو ہے نا اس منقے کے 2-3 دانے ڈالیں، اس کو خوب ابالا دیں، ابالا دے کے تاکہ وہ آدھا کپ دودھ رہ جائے وہ بچے کو پلا دیں۔ پھر یہ سونے یا چاندی کی انگوٹھی وغیرہ، یہ پہلے زمانے میں لوگ اس طرح سب یہ لوگ کرتے تھے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیں یا کسی کپڑے میں باندھ کے بازو وغیرہ پہ باندھ دیں۔ پھر جس طرح محلے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی کپڑا بندے نے لیا، کوئی گھر میں کوئی خواتین وغیرہ آتی ہیں، کوئی ان سے کوئی چیز ایسی کچھ ہوئی، وہ لے کے اس کو کسی مسئلے سے کسی چیز میں اس کو جلا کے وہ بچوں کو سنگاتے ہیں، سنگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو بخار ہوتا ہے اس بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو جو تکلیف اس کے اندر ذوف ہوتا ہے، بندہ ہر وقت ایسا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، میں بیٹھتا ہوں تو باہر فضا میں نکلنے کو جی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو میں اس کا جو اصل علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے، انجیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور انجیر کے بارے میں انجیر کی سے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا اس میں علاج ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کی قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو ایک آپ لیں انجیر نے آپ نے کیا کرنا ہے، انجیر جو ہوتا ہے نا اس کا 1 دانہ لینا ہے آپ نے، اور دوسرا آپ نے کیا لینا ہے، اناب، اس کے اناب یہ اس کے آپ نے لینے 2 دانے۔ پھر آپ نے خاک سی یہ اس کو آپ نے لینا ہے 1 گرام۔ اب یہ چیزیں آپ کسی پنساری کے پاس جائیں، وہاں سے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب یہ چیزیں آپ تینوں چیزیں لے لیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کپ میں پانی میں ان کو ابالنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی ہو، اس 1 گلاس پانی میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اس کو ابالیں۔ اس پانی کو اتنا ابالیں کہ وہ پانی 1 گلاس سے، فرض کریں 1 گلاس پانی ہے، اس سے چوتھا حصہ اس کا پانی رہ جائے، یعنی نصف سے بھی کم اور اس سے بھی کم۔ جب اتنا پانی اس کا رہ جائے، باقی رہ جائے، تو 1 چمچ جس مریض کو یا جس بچے کو یا جس بڑے کو اس کی شکایت ہو، اسے خسرہ ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ اس کو بار بار کچھ ٹائم تک، 1-2 دن تک مسلسل پلاتے رہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کپ میں، کسی چیز میں آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے، ہر تھوڑی دیر، ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو 1 چمچ پلاتے رہیں۔ تو یہ آپ 1 سے 2 دن تک یہ کریں گے، اس سے انشاءاللہ اس کا بخار بھی ختم ہو جائے گا، اس کو جو خسرے کی تکلیف کی شدت ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی، اور اس سے اس کے جو ہر وقت آدھے سر میں درد رہتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قبض کی صورت میں اس سے جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ شربت وغیرہ ایسی چیزیں جو قبض کی ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں سب استعمال کریں۔ قبض کے لیے بے شمار صبح اٹھ کے نہار بندہ پانی پیے، یہ وہ، لیکن مقصد کہنے کا سب سے یہ ہے کہ اس کا آپ اتنی آسانی سے علاج کروا سکتے ہیں جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ تو خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے، واللہ عالم یہ کوئی حقیقت تو میں اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، یہ کسی قرآن و حدیث میں تو اس کا واقعہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں برسوں سے کہ یہ خسرہ ایک ایسی چیز ہے، اگر جس بندے کو زندگی میں نکلے تو اسے قبر میں بھی یہ نکلتا ہے، لیکن اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، جسم میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جب پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے بدبو جسم سے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے جلد ٹھیک تو ہو جائیں گے، لیکن اس سے یہ ہوگا آپ بہت جلدی اس بیماری سے بھی آپ کو خلاصی ملے گی، بخار کی شدت بھی کم ہو جائے گی، اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا طرف سے میرا یہ جو یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس بھیجیں، اور آگے لوگوں کو بتائیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس طرح ایک بات دوسرے تک بندہ پہنچاتا ہے، اس پہنچانے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔
تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔